جہاد افضل کون سا جہاد افضل فرمایا؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں، میرا کتاب کا حقیقت جہاد فی سبیل اللہ 9 منزلیں، 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ سب سے اونچی ہے۔ تو جہاد کا اعلیٰ ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ، لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہو، اس کے دین کو، اس کے کلمے کو، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرصی پر، اور انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان پہ آ جائے۔ تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے، دونوں سپرلیٹو ترین، اعلیٰ ترین اور اہم ترین۔ اسی طرح یہاں پر ہے تقرب بالفرائض محبوب ترین، لیکن تقرب بالنوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تقرب بالنوافل، نوافل فرائض کے بعد، فرائض کو نظر انداز کر کے، فرائض کو ترک کر کے نوافل، چلا کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد، اور رگڑا جا رہا اپنے نفس کو، رگڑ رہے ہیں، جبکہ باطل کا غلبہ ہے، اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے۔ اللہ کا دین پامال ہے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں، کوئی حمیت ہی نہیں، کوئی غیرت ہی نہیں۔ وہ جو حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا، عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا۔ اس کا تقوی، اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کا تدین کا آپ اندازہ کیے۔ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبع فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا۔ حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے، غصہ تو آئے، رنج تو ہو، صدمہ تو ہو۔ اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، باطل پھیلتا رہا، پھولتا رہا، پروان چڑھتا رہا، غالب ہوتا رہا، اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلا کشی میں۔ یہ بڑا مجرم ہے۔ تو تقرب بالفرائض، البتہ اس میں جو بات کانٹے کی سمجھنے کی ہے، اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کا تصور بحیثیت دین کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے۔ کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فیصلے وہ کرتے تھے، قانون تو اسلامی نافذ تھا۔ اب کیا ہوا؟ انگریز آ گیا، اب تو پینل کوڈ ان کا ہے، سول کوڈ ان کا ہے، CRPC ان کا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، سب اسی قوانین اسی کے۔ تو ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے کہ بس یہی چیزیں اصل ہے، بس نماز روزہ حج و زکات، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، بس اللہ کا خرچ۔ باقی اقامت دین کی جد و جہد کا تصور علماء میں نہیں ہے، قطر نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی فرضیت و محدود کی بات ہے، تصور ہی نہیں ہے۔
دین پڑھائے جاؤ، مفتی نکالے جاؤ، وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں، کوئی معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ دین کی اقامت کہاں؟ اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں، ان کے اندر یہ لہر اب اٹھی ہے، اٹھ رہی ہے۔ یہ اٹھی ہے افغانستان کے طالبان کے صدقے، یہ اٹھی ہے لال مسجد کے حادثے کے حوالے سے، لیکن اب ہے، ایک لہر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، اس اقامت الدین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی، طریقہ کار جو تھا، وہ سامنے نہیں ہے، اب بھی نہیں۔ کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا، کوئی صرف وعظ و نصیحت ہی کرتا رہ گیا، اب کسی نے جو ہے وہ خودکشی کے حملے اختیار کر لیے یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر حربے استعمال کیے۔ طریق محمدی سے ہوگا، جب ہونا ہے ہوگا اس سے۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے جو ان احادیث پر غور کرتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی۔ ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے ان کی طرف نسبت یا غلط ہے، اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ جب تورات میں تحریف ہو گئی، جب انجیل میں تحریف ہو گئی، جب احادیث میں تحریف ہو گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حضور کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دیے ہیں اپنے نظریات۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے، بہت بہت گہرائی والی ہے۔ ان کی کتاب ہے فصوص الحکم، اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں، جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے، مختلف افلاک پر مختلف گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے گفتگو۔ اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ فصوص اسی اعتبار سے۔ تو فصل لوطیہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو عجیب بات کہتے ہیں۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں، میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے میں چلتا ہوں، میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں۔ بات وہی آئی ہے، وہی قرب، انتہائی قرب، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم مرو تو، یہ قرب کی انتہا۔ نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ اور وہاں کیا ہے جو احب ہے، احب محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا، لیکن احب وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں۔ یہ ان کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جس سے اللہ دیکھتا ہے۔ یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا مقام ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اشارہ، احب، محبوب اور احب، یہ افضل و تفصیل، احب وہی ہے۔ البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیاء اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے مکاشفات، ان کی کرامات، ان کا فلاں، ان کا یہ، صحابہ میں تو نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں تقرب الفرائض میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے دین غالب کیا ہے، جانے دیے، وہ محبوبیت پر ہے، بلند ترین محبوبیت پر ہے۔ ہاں جب خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے
حقیقی خلافت ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد بھی وہاں قانون تو شریعت کا چلتا رہا۔ اب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے جو بھی، جس کو ہندی میں تپسیایں کہتے ہیں، ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں، ریاضت مشق، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت، اسے ریاضی کہا جاتا ہے، یہ بھی ریاضت ہے۔ ایک گانے والا ستار نواز جو ہوتا ہے وہ بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ جو اولڈ انڈین میوزک ہے اصل، اس کو سیکھنا کوئی آسان کام نہیں، تو بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ریاض اسے وہ کہتے ہیں، ریاض ہے، یہ ریاض کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے، لیکن پہلا محبوب تر ہے۔ یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے دو کتابوں میں بیان کیے ہیں بہت عرصے پہلے۔ ایک ہے تقرب الی اللہ کے دو مراتب، بالفرائض بالنوافل۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ فرائض کا تصور کیا ہے آپ کا، اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے، اس میں ٹیڑھ کیوں آئی ہے، اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اسی احیاء، وہی تصوف، سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔